بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتکین ایجوکیشن سروسز۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس 8 میں سبق نمبر 7 مائی خیری پڑھیں گے۔ یہ سبق میں نے آپ کو کلاس میں پڑھایا بھی تھا اور سمجھایا بھی تھا، اس لیے میں اس کو دوبارہ آپ لوگوں کو آج کے سبق میں آپ کو اس کی بلند خوانی اور ترجمہ کروں گی۔ پیراگراف کے نشان میں نے آپ کو کاپی میں بک میں لگوا دیے تھے، اس کا ترجمہ میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ بالکل اسی طرح کام جیسے میں نے آپ کو کروایا کلاس میں، ایسے ہی کاپی پر اپنے کام کیجیے گا۔ جی بچوں، سبق نمبر 7 مائی خیری، میں سبق کی بلند خوانی اور ترجمہ کر رہی ہوں۔ سندھ جے مسلمانن میں کے عورتوں ایڑیوں بہ تھی گزریوں آہن، جے خیر جے کمن میں مردن کھاں بہ گوئے کھڑی ویوں آہن۔ سندھ کے مسلمانوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جو بھلائی کے کاموں میں مردوں سے بازی لے گئی ہیں۔ مائی خیری بہ انہن سخی دریا دل عورتن ماں ہک ہوئی۔ مائی خیری بھی انہی سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھیں، جنہن جو نالو اج سودو پیو گائجے، جن کا نام آج تک مشہور ہے۔ ہی بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید جی رانی ہوئی۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید کی رانی تھیں۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو، ان کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ہن پہنجی حیاتی میں ایترا تا خیر جا کم کیا جو کھیس سڈیندا ای مائی خیری ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے بھلائی کے کام کیے تھے کہ ان کو کہتے ہی مائی خیری تھے۔ ہو ننڈے ہوندے کھاں وٹھی ڈاڈھی ذہین ہوشیار ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ہی بہت ذہین اور عقل مند تھی۔ کھیس علم سا نہایت گھنو چاہ ہو، ان کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میرن جے حکومت میں فارسی عربی جی تعلیم رائج ہوئی۔ میروں کے حکومت میں فارسی اور عربی کی تعلیم رائج تھی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق پرہیزگار استادن جی نظرداری ہیٹھ تعلیم ورتی۔ بی بی صاحبہ نے بہت لائق اور پرہیزگار استادوں کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کی، تھوڑے ہی وقت میں قرآن شریف پورو کرے ورتو، اور بہت کم عرصے میں انہوں نے قرآن مجید کو مکمل کر لیا۔ ان کھاں پوئے ہن فارسی عربی جی تعلیم وٹھن شروع کئی۔ اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم لینا شروع کی، جنن میں چنگی لیاقت حاصل کیں، جس میں انہوں نے اچھی ذہانت، اچھی قابلیت حاصل کی۔ ہو سخی دیندار انسانن جے احوال پڑھن میں گھنی دلچسپی وٹھندی ہوئی، دینی علم سا ڈاڈھی محبت ہوندی ہوس۔ وہ سخی اور دیندار انسانوں کے حالات پڑھنے میں بہت دلچسپی لیتی تھی، اور ان کو دینی علوم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہو نہایت رحم دل نیک ہوئی۔ سال بہ سال خبرداری سا زکوٰۃ کڈھندی ہوئی۔ وہ بہت رحم دل اور نیک تھی، اور ہر سال ذمہ داری سے زکوٰۃ نکالتی تھیں، جیکا غریبن مسکینن کے گھر بیٹھے ڈیارے موکلندی ہوئی، جو غریبوں اور مسکینوں کو گھر بیٹھے بھیج دیتی تھیں۔ چوندی ہوئی تے اللہ تعالیٰ اسانجی دولت میں غریبن جو حصو مقرر کیو آہے، جو کھین ضرور ڈیئن گھرجے۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے، جو ان کو ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ ان کے خیرات کرن میں ڈاڈھی خوشی تھیندی ہوئی۔ ان کو خیرات کرنے میں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ کیترن بڈڑین معذور بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کرے چھڈیا ہوئیں۔ کتنی ہی بوڑھی، معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے ماہوار یعنی کہ مہینہ وار وظیفے مقرر کر دیے تھے، جن جے پڑھ کین گھر بیٹھے موکلے ڈیندی ہوئی، جو ان کو ان کے گھر بیٹھے بھیج دیتی تھیں۔ کڈن بہ کنن سوالی کے خالی نہ موٹیائیں، کبھی بھی کسی ضرورت مند کو انہوں نے خالی ہاتھ نہ بھیجا۔
हुकूमत ऐं दौलत हूंदे बि पाण सादगी पसंद कंदी हुई। हुकूमत और दौलत होते हुए भी वो बहुत सादा रहना पसंद करती थी। सादो खाईंदी हुई ऐं सादो हटाईंदी हुई, सादा खाती थी और सादा ही पहनती थी। वॾाई जो त हुन वटि नालो बि कोन हो। गुरूर या बड़ाई का तो उनके पास नाम तक नहीं था। ग़रीबनि सां गॾु विहण में खेसि पंहिंजी अमीरी ऐं वॾ माणपे जो कॾहिं बि ख़्यालु कोन थींदो हो। गरीबों के साथ बैठते हुए उन्हें अपनी अमीरी और अपने बड़ेपन का कभी भी ख्याल नहीं होता था। ग़रीबनि ऐं घर जाऊ औरतुनि खे किन्हनि बि वक़्तु वटसि अचण वञण जी रोक टोक कान हुई। गरीबों और ज़रूरतमंद औरतों को उनके पास आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। संदसि ख़ैर जा दरवाज़ा मिसकिननि लाइ हर वक़्तु खुलियल रहंदा हा। उनके भलाई के दरवाजे हर वक्त मिस्किनों के लिए खुले रहते थे। खेसि मस्जिदनि ऐं मदरसा ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु हो। उनको मस्जिदें और मदरसे बनवाने का बहुत शौक़ था। जुदा जुदा ॻोठनि ऐं शहरनि में हुन केतिरियूं ई मस्जिदूं तामीर करवायूं। अलॻि अलॻि गांव और शहरों में उन्होंने कितनी ही मसाजिद तामीर करवाईं ऐं खूह खोटाया और कुएं खुदवाए। हैदराबाद में एक कबाइन मस्जिद जुड़ाई। हैदराबाद में उन्होंने एक कबाइन मस्जिद बनवाई। जा फ़कीर जे पड़ में अॼु सौदो माई खैरी वाली मस्जिद सड़जे थो। उन्होंने जो हैदराबाद में एक कबाइन मस्जिद बनवाई थी, वहाँ के जो फ़कीर थे वो आज भी उनका माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से उनको याद करते हैं। हिन मस्जिद सां लागो एक दीनी मदरसो पण कायम कियो। इस मस्जिद के साथ उन्होंने एक दीनी मदरसा भी कायम किया, जिन्हनि जो समूरो ख़र्च पाण भरींदी हुई, जिसका सारा ख़र्च वो ख़ुद देती थी। जेके तालिब इल्म उन्हनि मदरसे में पढ़ंदा हा, जो तालिब इल्म उन मदरसों में पढ़ते थे, उन्हनि जो खाधो पीतो कपिड़ो लटो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िम्मे हूंदो हो। उनके खाने पीने कपड़े वग़ैरह का और दूसरे अखराजात वो उनके सब ज़िम्मे होता था। मदरसे जे मौलमनि बल्कि संदन खंटवन जो समूरो ख़र्च बि पंहिंजे हॾां ॾींदी हुई। मदरसे के मौलम और उनके ख़ानदान का सारा ख़र्चा वो अपनी तरफ से देती थी। इनका सिवाय कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करणु, ग़रीबनि ऐं नादारनि के शादी मुरादी महल मदद करणु, लावारिसनि जे कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करणु ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख्याल हूंदो हुअसि। इसके अलावा कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने, गरीबों और नादारों की शादी के वक्त पर उनकी मदद करना, लावारिसों के कफ़न दफन का इंतज़ाम करना और ऐसे ही दूसरे भलाई के कामों में वो ख़ासि ख्याल रखती थी। अॼु कहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके बीबी खैरी जे नक्शे कदम ते हलंदी हूंदियूं? आज कौन सी औरतें होंगी जो बीबी खैरी के नक्शे कदम पर चलती होंगी? दुनिया जी शान शौकत दौलत ऐं इज़्ज़त खे जटाओ कोने। दुनिया की शान शौकत दौलत और इज़्ज़त को कोई पायदारी नहीं है, यानी कोई दुनिया में हर चीज़ रहेंगी नहीं। मरण वक्त को बि पाण सां उहे खणी कोन वेंदो। मरने के बाद कोई भी ये चीज़ें अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। तनन करे हर एक सरहंदी वारनि खे घुर्जे त हयाती में उहो कम करे जो मरण बाद संदसि नेक नामी थिए। इसलिए हर एक दौलतमंद को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करे कि मरने के बाद भी उनकी नेक नामी हो। हीअ नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरीं रमज़ान मुबारक सन 1272 हिजरी जे अधु राति जो हिन फ़ानी दुनिया मां रहलत करे वई। ये नेकोकार बीबी तारीख़ पहली रमज़ान मुबारक सन 1272 1272 को आधी रात को इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल कर गई, पर संदसि नालो अञा पियो ॻाइजे, लेकिन उनका नाम लोग आज भी याद रखते हैं। संदसि वफ़ात करे सिंध जे हर हिकु बाशिंदे ऐं ख़ासि तौर हैदराबाद जी अवाम खे ॾाढो सदमो रसियो। उनकी वफ़ात पर सिंध के हर एक बाशिंदे और ख़ास तौर पर हैदराबाद की आवाम को बहुत दुख हुआ। वह अख न हुई जिन्हें संदसि वफ़ात ते गोढ़ा न गाड़िया, वो आँख न होगी जिसने उनकी वफ़ात पर आंसू ना बहाए होंगे। संदसि जनाजे में सां बेअंदाज़ माण्हू रोईंदा थी हलिया। उनके जनाजे में बहुत सारे लोग रोते चले। खेसि हाला जे भरिसां खुदाबाद में दफनाए वियो। उनको हाला के बराबर
خداباد میں دفنایا گیا۔ تو بچوں یہ سبق مائی خیری تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ترجمے کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم سبق کے پیراگراف اور ان کا ترجمہ کریں گے۔ پیراگراف کے نشان میں نے آپ لوگوں کو لگوا دیے تھے بک پہ، میں صرف یہاں پر ترجمے آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ جی بچوں، پیراگراف نمبر 1 ہے جو میں نے آپ کی بک میں نشان بھی لگوایا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، سن لیجئے۔ ترجمہ: سندھ کے مسلمانوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جو بھلائی کے کاموں میں مردوں سے بھی بازی لے گئی ہیں۔ مائی خیری بھی ان سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھیں جس کا نام آج تک مشہور ہے۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید کی رانی تھی۔ پیراگراف نمبر 2: اس کو خیرات کرنے میں بہت خوشی ہوتی تھی۔ کتنی ہی بوڑھیوں، معذوروں اور بیوہ عورتوں کے لیے اس نے وظیفے مقرر کر دیے تھے جو ان کے گھر بیٹھے بھجوا دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں کیا۔ حکومت اور دولت ہونے کے باوجود سادگی پسند کرتی تھیں، سادہ کھاتی تھیں اور سادہ پہنتی تھیں۔ غرور کا تو ان کے پاس نام تک نہ تھا۔ جی بچوں، پیراگراف نمبر 3 ترجمہ: دنیا کی شان و شوکت، دولت اور عزت کو بقا نہیں، مرتے وقت کوئی بھی اپنے ساتھ یہ لے کر نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر ایک دولت مند کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی نیک نامی ہو۔ یہ بچوں پیراگراف کے ترجمے تھے۔ آپ لوگ پیراگراف اتاریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ تینوں پیراگراف الگ الگ اتارنے ہیں، الگ الگ پیج پہ، اور نیچے اس کا ترجمہ بھی تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ الفاظ میں نے پھر سوال جواب اس کا کام شروع کریں گے۔ لفظاً جا اردو میں معنی لکھو، لفظوں کے اردو میں معنی لکھیں۔ گوہے بازی لے جانا، گوہے بازی لے جانا۔ لیاقت قابلیت، لیاقت قابلیت۔ وڈائی بڑائی، وڈائی بڑائی۔ کھوں کنواں، کھوں کنواں۔ جٹاؤ بکا یا دیرپا، جٹاؤ بکا یا دیرپا۔ چاہ پیار محبت، چاہ پیار یا محبت۔ خبرداری ذمہ داری، خبرداری ذمہ داری۔ وڈ مانپے، وڈ مانپے یعنی بڑا پن، بڑا پن۔ لاگو یعنی برابر، لاگو برابر۔ گھر جاؤ ضرورت مند، گھر جاؤ یعنی ضرورت مند۔ رائج دستور کے مطابق، رائج دستور کے مطابق۔ میں الفاظ کے معنی دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ گوہے بازی لے جانا، لیاقت قابلیت، وڈائی بڑائی یا فخر۔ کھوں کنواں، جٹاؤ بکا دیرپا۔ چاہ پیار و محبت، خبرداری ذمہ داری۔ وڈ مانپے بڑا پن، لاگو برابر۔ گوڑھا آنسو، گھر جاؤ ضرورت مند۔ رائج دستور کے مطابق۔ سوالن جا جواب لکھو۔ سوال نمبر 1: مائی خیری جی حیاتی جو مختصر احوال لکھو۔ مائی خیری جی حیاتی جو مختصر احوال لکھو۔ مائی خیری کی زندگی کا مختصر احوال لکھیے۔ جواب: ہن جو اصل نالو خیر النساء ہو، ہن پنहिंजी حیاتی میں ایترا تا خیر جا کم کیا جو کھیس سڏيندا مائی خیری ہوا۔ کھیس علم سان ڏاढو چاہ ہو۔ ہو سخي ऐं दीनदार इंसान हुई۔ हू साल ब साल ख़बरदारी सां ज़कात कढंदी हुई जेका ग़रीबनि ऐं मिसकीननि खे घर वेठे मोकिलंदी हुई।
ہن مدرسہ ای مسجدوں ب تعمیر کرایوں. میں جواب دوبارہ پڑھ رہی ہوں. ہن جو اصل نالو خیرالنساء ہو، ہن پنहिंजी حیاتی میں ایترا ت خیر جا کم کیا جو کھیس سڏيندا ئي مائی خيري ہوا. کھیس علم سان ڏاڍو چاهه ہو. ہو سخي ۽ دیندار انسان ہوئی. ہو سال ب سال خبرداری سان زڪات ڪڍندي ہوئی جيڪا غريبن ۽ مسڪينن کي گهر ويٺي موڪلندي ہوئی. ہن مدرسہ ۽ مسجدوں ب تعمیر کرایوں. ان کا اصل نام خیرالنساء تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے بھلائی کے کام کیے کہ ان کو کہتے ہی مائی خیری تھے. ان کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی. وہ سخی اور دیندار انسان تھیں. ہر سال باقاعدہ وہ زکوٰۃ نکالتی تھیں جو غریبوں اور مسکینوں کو گھر بیٹھے بھیجتی تھیں. انہوں نے مدرسے مسجدیں بھی تعمیر کروائے. جی بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے سبق نمبر 7 مائی خیری کا. اس میں آپ کو پیراگراف کی خوش خطی جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ اور اس کے بعد ان کا ترجمہ تحریر کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ لوگ جملے بنائیں گے. رائٹ، معذور، گھر جاؤ، طالب علم، نقش قدم، جٹاؤ، نیک نامی، رحلت. ان سب کے الفاظ میں آپ لوگ کو بتا بھی چکی ہوں اور الفاظ میں نے بھی آئے ہیں. رحلت کے میننگ ہے انتقال کر جانا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کریں گے. اس کے بعد آپ لوگ انڈیکس بنائیں گے، تاریخ لکھیں گے، فہرست کا بنائیں گے. فہرست میں سب سے پہلے آپ لوگ خوش خطی اور ترجمہ لکھیں گے، لفظ معنی، جملہ آئیں سوال جواب. کاپی میں بالکل اسی طرح کام کریں گے. پہلے آپ لوگ ٹائٹل پیج بنائیں گے جس پہ سبق کا نام اور سبق نمبر لکھیں گے. اس کے بعد پیراگراف، تینوں پیراگراف کی خوش خطی الگ الگ پیج پہ کریں گے اور ان کا ترجمہ تحریر کریں گے نیچے اس پیج کے. اس کے بعد الفاظ معنی کریں گے اور اس کے بعد جملے بنائیے گا. پھر سوال نمبر 1 جو میں نے یہاں کروائے وہ لکھیے گا. اس کے بعد آگے ہم کام کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس سبق کا باقی سیشن نمبر 2 ہم اگلی کلاس میں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.